آج ہم نے سب سے پہلے سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ریزن اور آرڈر پہ تفصیل سے غور کیا ہے۔ آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈیٹیل آرڈر آیا ہے وہ موقف واضح ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ والے قانون کو ہمیشہ کے لیے بند کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 17 کو اور پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے یہ ہولڈ کیا ہے اپنے ڈیٹیل ریزن میں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو کوئی پارٹی اس کو نامینیٹ کرے اور اس کینڈیڈیٹ کو جس بھی نشان الاٹ ہوا ہو لیکن اس کو اپنی پارٹی کا ووٹ ملا ہو، وہ ہمیشہ سے اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ مانا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک دیرینہ مطالبہ جو آئین میں پہلے سے درج تھا اس کی ضعیف ترجمانی کی ہے آج۔ اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو آبزرویشن دی ہے یہ وہی آبزرویشن ہے جس کا ہم بارہا ذکر کرتے رہے ہیں۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے کہنے پہ حکومت کا اہلکار بن کے اپنے آزاد اور آئینی حیثیت کمپرومائز کر بیٹھی ہے۔ الیکشن کمیشن جس طریقے سے ہمارے خلاف کیس کے بعد کیس فائل کرتا تھا، آج سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی لوکس ٹنڈائی نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کے خلاف اس قسم کے آرڈر اور اس قسم کی پٹیشن فائل کرے۔ آج سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو 39 موجود تھے اور باقی 41 کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے ذکر کیا ہے، 41 میں سے 40 کے ہم نے ایفیڈیوٹ فائل کروائے تھے۔ ان میں سے 2 سیٹیں ہماری ری کاؤنٹنگ کے آڑ میں ضائع ہو چکی ہے، وہ بھی سیٹیں ہماری ہی تھی لیکن سازش کے نتیجے میں وہ ہماری سیٹیں 4000 کی کیا اس میں 23,000 کی ویلڈ ووٹوں کو انویلڈ کر کے جا چکی ہے۔ ہم آج بھرپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ آج فورتھ ٹائم پہ آپ نے میٹنگ کر لی لیکن پھر بھی آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ اب جب کہ سپریم کورٹ نے ڈیٹیل ریزن دی ہے، آپ کے کردار پہ، آپ کے عمل پہ انہوں نے ایک سوالیہ نشان اٹھایا ہے، اس لیے ہم بھرپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ فی الفور ہمارے 38 ہمارے باقی ماندہ M&A کے فی الفور نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں واضح کیا ہے کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ صرف اور صرف اس پارٹی کو ملے گی جو کہ کینڈیڈیٹ جیت چکے ہوں یا آزاد کینڈیڈیٹ اس پارٹی کو جوائن کر چکے ہوں۔ ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جن کے سب کچھ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں فائل ہے، اس کے بیس پہ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹوں کا جلد سے جلد اناؤنس کرے۔ اس کی وجہ سے آج تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، وہ سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں۔ ہم ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے۔ آج مہربانی کر لے، کل سے یہ ڈیلے نہ ہو، بہرحال آپ نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے اس بات کو بڑے قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی چلنے چاہیے، ڈیموکریسی مضبوط ہو اور اس کے لیے ایوان کے رول کا اور عوام کے ووٹ کا قدر کا ذکر کیا ہے۔ یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف سٹرگل کر رہی ہے۔ یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف آزاد عدلیہ چاہتی ہے۔ یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے عدلیہ پہ قدغن لگے گا، جس میں سے عدلیہ کے ججز کو ان کے مرضی کے بغیر ٹرانسفر کیا جائے گا، ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے ایسے کورٹ بنیں گے جس کے ججز اور چیف جسٹس صاحبان وزیر اعظم ہینڈ پک کرے گا اور پھر اس کو عدلیہ کہلائے گا۔ ہم ان سارے
सारे के सारे तरामीम की भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे। हम वकला कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। आज कोर कमेटी ने खान साहब के हिदायत के मुताबिक फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 29 तारीख को हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, आपने पहले भी कहा है, आप से NOC हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है, इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। और इसके लिए आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी है NOC के लिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। थैंक यू। सवाल जाना है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हम देखते हैं कि PTI के खिलाफ मुख्तलिफ फैसले आते थे। आज के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि जो काजी साहब है या जो उनका बेंच है, क्या हवाओं का रुख चेंज हो गया? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब का नहीं, ये डिसीजन जो 12 जुलाई को आया था और फिर 14 सितंबर को एक वजाहती नोट आया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती नोट का भी जिक्र किया है। ये एक जजमेंट आई है जो हमारी जजमेंट थी रिजर्व सीटों पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल रीज़न आए, इससे बड़ी खुशी है और इसमें वोट की कदर में इजाफा होगा, पार्लियामान मजीद मजबूत होगा। और साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी आप इंतखाबात कराना, साफ शफाफ मुसलमाना इंतखाबात कराना 218 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने कहा कि वो उसमें नाकाम हुआ है। बतौर जमात आप क्या इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे? देखिए, इन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी में नाकाम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उनको कह दे कि किन मद में किस वक्त किस इक़दामात पे आप नाकाम हो चुके हैं। यही हम कह रहे थे कि आपने फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने थे, इसमें आपने एक पार्टी को टारगेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है, मजीद कहने की ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि अगर रेफरेंस दायर हो तो उसमें क्या कार्रवाई होती है? क्या आप हुकूमत रेफरेंस दायर कर सकती है? देखिए, जहाँ तक कोई भी बंदा इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है या चीफ कमिश्नर है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकता है। वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, उसकी हियरिंग ऐसी होती है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज आप रिमूव करते हैं, ये उनकी सवाबदीद है, उस पर कब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, बाज़ असूल होते हैं, प्रिंसिपल, आप इस पे नहीं जाते। अमेरिका में एक गोली चली, उससे डोनाल्ड ट्रंप बच गया, लेकिन एक गलत आदमी उस छत के ऊपर था जिसको किसी ने नहीं देखा और उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी का चीफ है पूरे अमेरिका के, उसने रिज़ाइन किया। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को दीवार पे लिखा आना चाहिए कि आपको इतने वाज़ेह अल्फाज में कह के भी आज भी आप ऑर्डर नहीं कर सके, तो अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आवाम आपसे क्या और मुतालबा करें।